شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آغاز چینل پر میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ منصور۔ ہمارے بہت ہی محترم استاد، محقق اور دانشور پروفیسر ڈاکٹر طہا نذیر کے قلم سے تحریر کردہ ان معلوماتی اور تحقیقی ویڈیوز میں آج ہم مزید ایک اور ویڈیو کا اضافہ کریں گے جو یقیناً آپ کے ذوق مطالعہ اور معلومات کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہوگی۔ ہماری آج کی شخصیت ہے جین جیک روسو۔ انقلاب فرانس کے بنیادی خط و خال تعمیر کرنے والا عظیم فرانسیسی مفکر جو ایک معمولی اور غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ تصوراتی اور تخیلاتی دنیا میں مست رہنے والا اور پیشے کے اعتبار سے گھڑی ساز تھا، جو اپنی دنیا میں مست تخیلاتی سا شخص تھا اور 5 سال کی عمر میں اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی ماں پیدائش کے 9ویں دن زچگی بخار سے فوت ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کی طرح اکثر موم بتی کی روشنی میں مختلف ناول پڑھتا رہتا تھا۔ غربت و تنگ دستی کے فاقوں نے اسے علم و فکر اور شوق و ادب سے روشناس کر دیا۔ جب اس نے اپنی تشنگیوں، آرزوؤں اور حسرتوں کو تحریر کیا، اس دور کے پسے ہوئے محروم اور زمانے کی سختیوں سے آزردہ لوگوں کے دلوں کے تار چھیڑ گیا۔ پھر نظام و اقتدار کے خلاف ایسا لاوا اٹھا جو انقلاب فرانس کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور غریب، مفلس زمانے کے ستائے ہوئے روسوں کو رہتی دنیا تک بقائے تمام کر گیا۔ انقلاب فرانس کے بنیادی خط و خال تعمیر کرنے والا عظیم فرانسیسی مفکر جین جیک روسو جون 1712 کو سوئٹزرلینڈ کی پرانی ریاست سوئس کنفیڈریسی اور موجودہ جرمنی کے شہر جنیوا میں پیدا ہوا۔ وہ ایک معمولی غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ آئزک روسو گھڑی ساز تھا جو اپنی دنیا میں مست تخیلاتی سا شخص تھا، اکثر ناول، کہانیاں اور تصوراتی چیزیں پڑھتا رہتا تھا۔ پھر مغربی ممالک کا خاندانی و ازدواجی نظام ہمیشہ مشرقی و اسلامی نظام کی نسبت خراب ہی رہا ہے۔ اس کے نتائج روسو کو بھی سہنا پڑے کہ اس کا باپ اسے محض 5 سال ہی کی عمر میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس طرح روسو دنیا میں اپنے باپ کے جیتے جی یتیم ہو گیا، جبکہ ماں سوزین برنارڈ کی ممتا سے وہ پہلے ہی محروم ہو چکا تھا، جو اس کی پیدائش کے 9ویں دن زچگی بخار سے فوت ہو گئی تھی، جسے روسو اپنی زندگی کی پہلی بدنصیبی سمجھتا تھا۔ پدرانہ شفقت سے محرومی کے بعد روسو کی تربیت و پرورش عزیز و اقارب اور پڑوسیوں نے کی۔ وہ اپنے باپ کی طرح اکثر موم بتی کی روشنی میں مختلف ناول پڑھتا رہتا تھا، اپنے آپ ہی میں مست رہتا تھا۔ جب غربت و تنگ دستی کے فاقوں نے بےقرار کیا تو سنگ تراش کے ہاں ہنر سیکھنا شروع کر دیا، مگر استاد کی ناقابل برداشت سختی سے اس کی شخصیت بکھر کر رہ گئی۔ کئی ایک دوسری غلط عادتوں کے ساتھ اس کو چوری کی لت پڑ گئی۔ 16 سال کی عمر میں وہ اپنے وطن سے فرانس جا پہنچا۔ پھر ایسی آوارگی و خانہ بدوشی شروع ہوئی جو آخر عمر تک جاری رہی۔ وہ کسی بھی جگہ ٹک کر نہ رہا۔ زندگی کی بے اعتنائیوں، محرومیوں اور پریشانیوں سے اس کے مزاج میں مردم بیزاری اور لاؤبالی سرایت کر گئی۔ وہ حد درجہ حساس، جذباتی اور خوددار ہو گیا۔ روسو نے 4 جولائی 1712 کو عیسائی عقیدے کے مطابق کیتھڈرل بیپٹزم چکھا۔ روسو کے بعد کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی خاص مذہب نہ تھا۔ زندگی میں اس نے کئی عقائد اور مذاہب بدلے، پھر روحانی تشفی اور قلبی تسکین کے لیے اس نے کچھ اپنے ہی مذہبی افکار پیش کیے۔ 1718 کے دوران فرانس کے شہر اینیسی میں ایک راہب نے اسے ایک انسان دوست اور باشعور خاتون میڈم ڈی ویرنس کے حوالے کر دیا، جس کی صحبت اور تربیت سے اس نے انسان دوستی اور فطرت سے محبت کرنے کا سبق سیکھا۔ اس کی رفاقت سے وہ علم و فکر اور شوق و ادب سے ایسا روشناس ہوا کہ اس کی فکری صلاحیتیں پہاڑ کے چشمے کی طرح پھوٹ نکلیں۔ وہ اپنی تشنگیوں، آرزوؤں اور حسرتوں کو اپنی پہلی کتاب آیا علوم و فنون دنیا سے اخلاق کی ترقی ہوئی یا نہیں کی صورت میں پیش کرتا ہے، جو فرانس کے اس دور کے پسے ہوئے محروم اور زمانے کی سختیوں سے آزردہ لوگوں کے دلوں کے تار چھیڑ گئی۔ پھر نظام و اقتدار کے خلاف ایسا لاوا اٹھا جو انقلاب فرانس کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور غریب، مفلس زمانے کے ستائے ہوئے روسوں کو رہتی دنیا تک بقائے دوام کر گیا۔ پیرس کی اس دور کی آوارگی کے دوران روسو نے فرانسیسی اسمبلی میں بحیثیت کلرک بھی کام کیا۔ پھر اس نے پیرس میں 1768 کے دوران ایک بدذوق اور جاہل عورت تھارس لیویسر سے شادی کر لی۔ وہ ایک کام والی تھی جس سے اس کے 5 بچے ہوئے، جو اس نے ایک ایک کر کے یتیم و بے سہارا ظاہر کر کے ہسپتال، یتیم خانہ یا ادارہ نگہداشت بچگاہ میں جمع کرا دیے۔ وہ سمجھتا تھا کہ ریاست انہیں خود ہی مزدور یا مزارے کی صورت میں تربیت دے دے گی۔ کچھ عرصے بعد ہی پھر تھارس سے اس کی شادی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ روسو کے فرانس میں حالات سخت ہونے لگے۔ اسے مجبوراً سوئٹزرلینڈ کے شہر یارڈن منتقل ہونا پڑا۔ بے خانماں جگہ جگہ آوارہ پھرتے روسو کو 1766 کے دوران اس کے برطانوی فلاسفر دوست ڈیوڈ ہم نے واٹن ڈربی شہر میں رہنے کو جگہ دے دی۔ جون 1767 کو وہ ناراض ہو کر فرانس آ گیا۔ 1770 کے دوران پیرس فرانس منتقل ہو گیا۔ 1978 کو اس نے اپنے ایک عقیدت مند مارکیز گریڈین کی میزبانی قبول کر لی اور قریبی علاقہ ارمینین میں منتقل ہو گیا۔ اسے گردوں کی خرابی کا عارضہ لاحق ہو گیا اور 2 جولائی 1778 کو 66 سال کی عمر میں فرانس میں فوت ہو گیا۔
1789 के इनकलाब फ्रांस के असूल मुबादी बड़ी हद तक रूसो ही के बयान करना है। खसूसन उसका नज़रिया मर्ज़ी आमा को पुराने यूरोपी समाजी निज़ाम की जगह नाफिज करने का तजर्बा इंतहाई कामयाब रहा और बाद में कई ममालिक ने उसके मुरतब करदा कवानीन से कुली या जुज़वी इस्तिफ़ादा किया। रूसो के मुताबिक इंसानी ख्वाहिशात और इरादे दो तरह के हैं। पहला इरादा हकीकी जो फ़र्ज से वाबस्ता होता है और दूसरा इरादा मोतबर जो बहस व इस्तदलाल से अखज़ करदा राय होती है और हकीकी आज़ादी और ख़ालस माशरती बहबूद का मफ़हूम देती है। उसके नज़दीक रियासत इसी माशरती इरादे के ज़ेर असर वजूद में आती है और इसीलिए इक़्तिदार आला का अहम तरीन फरीज़ा कानून साजी है। इक़्तिदार और अवाम के दरमियान ऐसे काबिल कबूल कवानीन वज़ा करे जो लोगों की सियासी आज़ादी को बरकरार रखने की ज़मानत दें, जिसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कवानीन अवाम बनाएं और हुकूमत इनका नफाज करे। रूसो मज़हब के भी दो पहलू बताता है, एक ज़ाती जिसका ताल्लुक फ़र्द के इनफरादी एतक़ादात से है और आनाने इक़्तिदार को इसमें मुदाखलत का कोई हक़ नहीं, बशर्ते कि ये लोगों को उनके फ़राइज़ की अदायगी में कोताही पर असरार न करते हों। दूसरा समाजी मज़हब जो दरअसल हुकूमत वक्त ही के तय करदा इंतज़ामी अमूर हैं जो इज्तिमाई बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के मुतालिक हैं। रूसो के इन मजहबी नज़रियात के असरात सियासत से ज़्यादा फ़लसफ़ा अदब पर मुरतब हुए। उसने मुतफ़र्रिक़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ तसानीफ़ तहरीर की। आया अलूम व फ़नून के अहया से अखलाक की तरक्की हुई या नहीं, जो 1749 में मज़मून नवीसी के मुकाबले के लिए रूसो ने तनकीदी मज़मून लिखा जिस पर उसे इनाम भी मिला। उसके अलावा उसने मज़ीद शोराए आफ़ाक कुतब लिखी। अदम मसावात का आगाज़, सियासी इक़्तिसादियात, फ़ितरी तालीम और जबीली तरबियत, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, फ़लसफ़ाए सियासत, समाजी खदोकाल का जायज़ा, अखलाक परस्त, एतराफ़, सियासत की बुनियादें और अकेले ख्वाब। इब्तिदान रूसो महदूद इल्म का हामिल था। वो किसी इदारे का तालीम याफ्ता नहीं था बल्कि महज ज़ाती काविश और तदब्बुर ही से हासिल शुदा इल्म पर क्या सराहियाँ करता था। उसके बताए हुए नज़रियात व अफ़कार ने पूरे यूरोप को मुतासिर किया। दुनिया के कई ममालिक ने उसके नज़रियात से इस्तिफ़ादा करते हुए अपनी अपनी ममलिकतों के असूल व मुबादी मुरतब किए। गोंटे, पोंटी, कैंट, नुट्शे, हेगल, ब्रैडले और बर्नार्डसल जैसे जलीलुल कदर मुफ़क्किरीन उसके नज़रियात से मुतासिर हुए। उसकी कानूनी मुशगाफियों, फ़लसफ़ियाना दलीलों और फ़िक्री बारीकियों की अपनी नोयत व अहमियत है, जिसके तारीख़ी पस मंज़र के फुक़दान के बावजूद उसके तर्ज़ इस्तदलाल और तहरीरी अंदाज से लोग मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। कुछ लोग उसके नज़रियात के ज़ेर असर बर्पा होने वाले इनकलाब फ़्रांस के दौरान होने वाली खून रेज़ी का उसे ज़िम्मेदार समझते हैं, जबकि एक दूसरा तबका उसे उसके नज़रियात के गलत मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल का नागज़ीर नतीजा करार देते हैं और उसे उस तनाज़ुर में बेगुनाह तस्वर करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बाइस होगी। मिलते हैं अपनी आइंदा वीडियो में किसी नई शख्सियत के हालात ज़िंदगी और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।